شہید آیت اللہ خامنائی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا اعلان، کہا قتل کے ذمہ داران کا تعاقب کیا جائے گا۔ ایک بیان میں ایران کے آرمی چیف نے کہا شہید سپریم لیڈر نے عزت، آزادی اور قومی وقار کا راستہ متعین کیا، جس پر ایران کی مسلح افواج پوری ثابت قدمی اور عزم کے ساتھ گامزن رہیں گی۔ جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی قیادت میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کی اپنے فرائض انجام دیتی رہیں گی۔ وعدہ کرتا ہوں شہید امام کے مشن کو جاری رکھوں گا، عوام سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مستقبل کا منصوبہ بتا دیا۔ ایک بیان میں صدر مسعود پزشکیان نے کہا شہید رہبر اعلیٰ نے پوری زندگی عوام کی خدمت، قومی خود مختاری اور اسلامی جمہوریہ ایران کے استحکام کے لیے وقف کیے رکھی۔ کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں ایرانی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں اور حکومت ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انقرہ میں نیٹو ممالک کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے جاری بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نیٹو اجلاس کی سائیڈ لائن میں یوکرینی صدر زیلنسکی سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر کی انقرہ میں شام کے صدر احمد الشرا سے بھی ملاقات ہوگی۔ نیٹو ممالک کا اجلاس 7 سے 8 جولائی کو ترکی کے شہر انقرہ میں ہوگا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، ان کی صاحبزادی، داماد، نواسی اور بہو کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، اس دوران ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ممتاز عالم دین آیت اللہ جعفر سبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تہران کے مرکزی خمینی مسلح میں دنیا بھر سے آئے وفود بھی شریک ہوئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں پاسداران انقلاب کے سربراہ احمد وحیدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی بھی شریک ہوئے۔ گرینڈ مسلح کے بڑے صحن میں جمع ہزاروں لوگوں نے سرخ جھنڈے اٹھا کر امریکہ مرد آباد نعرے لگائے اور سخت انتقام کا مطالبہ کیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کا جسد خاکی کم کے بعد عراق کے شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ آیت اللہ سید علی خامنئی شہید کے 3 بیٹوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر کے 3 بیٹے میسم، مسعود اور مصطفیٰ خامنئی تہران کی مسجد میں اپنے والد کی نماز جنازہ میں پہلی صف میں موجود تھے۔ تاہم ان کے چوتھے بھائی ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبی خامنئی نماز جنازہ میں موجود نہیں تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی الوداعی تقریبات میں شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ یہ تاریخی یادگاری تقریب دوست عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ عباس اراغچی کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف العربیہ کے مطابق مذاکرات کا یہ دور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تجہیز و تکفین کی تکمیل کے بعد شروع کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور ایرانی جوہری پروگرام سمیت متعدد اہم امور زیر غور آئیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بلا واسطہ مذاکرات ہوئے تھے۔ ایران کا ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئی فیس وصول کرنے کا اعلان، جبکہ 2 ممالک کو خصوصی رعایت دینے کی خوشخبری سنا دی۔ بیجنگ میں منعقدہ ورلڈ پیس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ان کا ملک عمان کے ساتھ باہمی تعاون اور اشتراک کے ذریعے اس اہم آبی گزرگاہ کے لیے نئے انتظامات پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز اس کے پانیوں میں آتی ہے، ہم یقیناً فیس وصول کریں گے۔ تاہم انہوں نے ساتھ ہی اصرار بھی کیا کہ یہ فیس ٹال نہیں ہوگی۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین اور سابق صدر دمیتری میدیوف نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران ابنائے ہرمز نے ایران کو غیر معمولی تصویراتی برتری فراہم کی۔ ابنائے ہرمز ہی ایران کا جوہری ہتھیار ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے دمیتری میدویدیف نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد بھی ماسکو ایران کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔
साबिक रूसी सदर ने यह बयान तेहरान में दिया, जहां वो ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की नमाज जनाजा और तदफीन के अमल में शिरकत के लिए रूसी वफ्द की क़ियादत कर रहे हैं। दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बहरी तजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अल रवेस बंदरगाह के दरमियान जहाजों की आमदोरफ्त का आगाज हो गया। इधर कतर ने हर किस्म के बहरी जहाजों और कश्तियों के लिए समुद्री आमदोरफ्त की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी। कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से नाफिजुल अमल बहरी जवाबत की मुकम्मल पाबंदी का कहा गया है। 29 जून को बादवानी और माहीगीरी की कश्तियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। हमने इस इंसिडेंट के बाद 9 घंटे में ये जो केस है ये ट्रेस हुआ। 9 घंटे में ये साद अब्बासी जो मर्डरर है, जो वहां से भाग गया था, वो अरेस्ट हुआ। 9 घंटे में ये टीम ने बिल्कुल 100% एक चीज को एक्सप्लोर किया, रेड किए, इंटेरोगेशंस की, सीडीआर्स को देखा, कैमरास को देखा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद का कातिल गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम को 9 घंटे की तगो-दो के बाद गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारों को चकमा देने की पूरी कोशिश की। केस को ट्रेस करने के लिए 11 टीमें तश्कील दी गयी। गिरफ्तारी के लिए 275 सेफ सिटी और 100 दीगर कैमरों की फुटेज देखी। सीडीआर की जांच की। एआई कैमरों के जरिए मुलजिम के कपड़ों और मोटरसाइकिल की निशानदेही की गई। मुलजिम साद ने टिकट खरीदी, फिर अपना नंबर बंद कर दिया, कपड़े भी तब्दील किए। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, तमाम कानूनी तकाजे पूरे होंगे, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। साद अब्बासी है, ये जबरदस्ती उस खातून को अपने साथ ले जाने पे बजिद था। इसी दौरान जो ग्रुप कैप्टन है वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तकरार हो रही है और जबरदस्ती वो बंदा वो खातून को बाइक की तरफ खींच रहा है और जबरदस्ती वो तमाम चीजें कर रहा है। वो ग्रुप कैप्टन साहब ने फौरी तौर पे यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जिस वक्त वो साथ आके खड़े हुए हैं, उस बंदे ने, वो जो मर्डरर था, जो साद अब्बासी है, उस वक्त वो एकदम क्योंकि गाड़ी आके रुकी तो उसने अपना मोटरसाइकिल आगे किया, लेकिन साथ ही आगे से मोटरसाइकिल दोबारा अपना वापस लेके आया है तो उसने अपने पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक ग्रुप कैप्टन ने मोटरसाइकिल सवार को लड़की का हाथ खींचते देखा और वापस मुड़े। मुलजिम साथ जबरदस्ती लड़की को साथ ले जाने के लिए बजिद था। ग्रुप कैप्टन ने खातून को जबरदस्ती ले जाने से बचाया। इस दौरान मुलजिम ने बदकलामी की और फायरिंग कर दी। मुलजिम की फायरिंग से ग्रुप कैप्टन मौका पर शहीद हो गए। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम ने वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी करता है। 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई, 2 फॉरेनर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। बाय दैट टाइम हमने उसको ट्रैक भी कर लिया, ट्रेसिंग भी हो गई, लेकिन इम्तिहान अब शुरू होता है। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम, जब आपके सामने हकीकत ये सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पर डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। गैर मुल्की खवातीन को पंजाब पुलिस ने बाजियाब कराया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से तहकीकात में कामयाबी मिली। गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब ने फोन करके मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत की और कहा, इसको मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया है इसको सजा मिलेगी। हमें अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। मुतलका सफारत खाना चाहता था कि मुतासरा खवातीन को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से रवाना कर दिया जाए। ताहम पुलिस ने इनके बयानात और मेडिकल मुआयने के लिए 1 रोज मजीद क़याम की दरख्वास्त की। मेडिकल और बयानात मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की खवातीन को बैरून मुल्क रवाना किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा, तमाम मुलजिमान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया और इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शीदा फातमा ने कहा है कि टेलीकॉम बिल से किसी की जाती जमीन और जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा नहीं होगा। निजी प्रॉपर्टीज के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीदा फातमा का कहना था कि टेलीकॉम बिल पर माली बेजाब्तगियां और दीगर इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए मालिक की इजाजत लाजम होगी। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट
ایکٹ کا بل 6 ترامیم کے ساتھ منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازنے کے شواہد نہیں ملے۔ کمیٹی نے بل میں تمام سکم دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں۔ مریم نواز اسکول فار اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنس نارووال کا افتتاح۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے خصوصی تعلیم ثانیہ عاشق نے افتتاح کیا۔ اس دوران خصوصی بچوں میں ہمت کارڈز اور جدید اسسٹیو ڈیوائسز بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب سے خطاب کے دوران ثانیہ عاشق نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز خصوصی بچوں کی تعلیم، بحالی اور بااختیار مستقبل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں۔ ہر شہر میں خصوصی بچوں کے لیے منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا عظیم مشن یاد آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہمیشہ پوچھتی ہیں، ثانیہ میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو؟ We had made a new plan کہ جس میں ہم پلان کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو ہر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل گوادر ہے، گوادر کے لوگوں کو آپ فشریز کے علاوہ اگر کچھ اور کہہ دیں گے تو شاید ان سے نہیں ہو سکے گا، تو اس کو صرف انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے۔ فار دیٹ وی ہیو اے پلان۔ مجھے یہ وائلنٹ گروپس جو ہیں وہ ان کی مجھے کوئی خاص اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اتنی آرگنائزڈ آرمی کے ہوتے ہوئے، پیرا ملٹری فورسز کے ہوتے ہوئے، پولیس لیویز کے ہوتے ہوئے، یہ BYC مارنگ اور یہ لوگ انہوں نے جس طریقے سے جلسے کیے، گھر گھر گئے، بات مسنگ پرسن کی اور مسنگ پرسن چھوڑ کے وہ بات نوجوانوں کو بندوق اٹھانے کی کرتے رہے۔ We had a plan اور ہم وہ پلان پہ چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اوپن ایکس اسپیس میں حقائق پر مبنی گفتگو۔ بلوچستان کے حوالے سے گمراہ کن بیانیہ، زمین بوس۔ اوپن ایکس اسپیس میں مختلف مکاتب فکر، NGOs کے نمائندے، ناقدین بھی شریک ہوئے۔ اس دوران شرکاء کی تعداد 16,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، بلوچستان میں یوتھ انگیجمنٹ پروگرام کے تحت متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے لاپتہ افراد اور عوامی حقوق کی آڑ میں عوام کو تشدد پر اکسانے کی مذموم کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، گوادر سمیت بلوچستان کے ہر ضلع کے نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت مسلح افواج کی موجودگی میں چند پرتشدد عناصر ریاستی رٹ کو کمزور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بابر اعظم از یور نیو ٹیسٹ کیپٹن۔ یہ 16 رکنی ٹیم ہے جو ویسٹ انڈیز جائے گی۔ سعود شکیل کے اوپر ابھی تھوڑی اس کی فٹنس کی کلیئرنس مزید ابھی اس میں ٹائم لگے گا۔ دا سلیکٹرز فیل کہ اس کو ابھی تھوڑا اور ٹائم چاہیے اپنی فٹنس کے حوالے سے اور اپنی جو فارم ہے اس کے حوالے سے بھی۔ بابر اعظم کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ PCB سلیکشن کمیٹی نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، عامر جمال، عبداللہ فضل، علی عثمان، اذان اویس، امام الحق، محمد عباس، محمد علی، محمد رضوان، محمد اویس ظفر، محمد غازی غوری، ساجد خان، سلمان علی آغا، شان مسعود اور عبید شاہ شامل ہیں۔ پاکستانی ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز پر 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کے بعد قومی ٹیم انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔ عاقب جوید نے کہا کہ ٹیم کی تیاری کافی بہتر ہے۔ سعود شکیل کی فٹنس بہتر ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا سعود شکیل ابھی مکمل فٹ نہیں ہے۔ آسٹریلین ویمن ٹیم T20 ورلڈ کپ 2026 کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل مارکے میں انگلینڈ ویمن ٹیم کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 150 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی کپتان نیٹ سکیور برینٹ نے 58 رنز کی نمایاں اننگز کھیلی۔ آسٹریلیا کی جانب سے 151 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا گیا۔ بیتھ مونی کا شاندار کھیل 64 رنز بنائے۔ کوبی لیچ فیلڈ 48 رنز کے ساتھ نمایاں رہی۔ آسٹریلین ویمن ٹیم نے 7ویں بار T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔